بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دولہے کے لیے چند نصیحتیں۔ میرے دوستو، یہ بات معلوم ہے کہ دولہا ایک مرد ہوتا ہے، اس لیے طبی طور پر زیادہ ہوشیار، زیادہ عقل مند، زیادہ باحکمت اور زیادہ باشعور ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات کو از خود سمجھ لیتا ہے اور بہت سی مشکلات کو از خود حل کر لیتا ہے۔ اسے نصیحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید اس لیے تاریخی اور ادبی کتابوں میں دولہے کے لیے بہت کم نصیحتیں پائی جاتی ہیں، پھر بھی جو واقعات اور نصیحت کی باتیں مل سکی ہیں کافی دلچسپ اور لطف اور مفید ہیں۔ میرے دوستو، پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے ان کے والد محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن معاشرت اور حسن صحبت کی شرط لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طویل گفتگو نہ کی، نہ ہی کوئی وعظ فرمایا، بلکہ فقط چند ایسے جامع اور معنی الفاظ استعمال کیے جن میں وہ سب کچھ آ گیا جو ایک باپ اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے۔ ایک باپ یہی تو چاہتا ہے کہ جو مرد اس کی بیٹی کا شوہر بنے وہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہے، اس کے حقوق کی نگرانی اور پاسبانی کرے اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپنائے۔ میرے دوستو، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ صعصع بن معاویہ نے ابن الزرری کی بیٹی عمرہ کو پیغام نکاح دیا۔ یہی عمرہ ہیں جن کو بعد میں تاریخی میں ام عامر بن صعصع کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ ابو عمرہ نے صعصع کا پیغام نکاح قبول کیا اور اس وقت ایک مختصر اور زیریں نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، صعصع، تم میرے جگر کا ٹکڑا طلب کرنے آئے ہو، تم میری بچی پر رحم کرنا، اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنا، اس کے ساتھ باپ کا سا سلوک کرنا۔ اسی مختصر سی نصیحت میں ابو عمرہ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس نے یاد دلایا کہ صعصع، تم کوئی سامان مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر نہیں طلب کرنے آئے ہو اور نہ ہی کوئی حیوان مثلاً گائے، بکری، دمبا یا اونٹ طلب کرنے آئے ہو، بلکہ تم میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے خون کا ایک حصہ، جانے پدر، لخت جگر اور نور نظر کا سوال کرنے آئے ہو۔ اگر میں اپنی لخت جگر تمہارے حوالے کر دوں تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ رحم و شفقت کا برتاؤ کرنا۔ ہاں، اور یاد رکھنا کہ ایک شوہر کو باپ کی طرح ہونا چاہیے۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ایسے ہی ایک شوہر کو بھی ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی ہر تکلیف اور ہر دکھ درد پر تڑپ جاتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام حالات میں اس کی خوشی اور آرام اور راحت کے لیے ہر سامان مہیا کرتا ہے، اس کے لیے غیرت مند ہوتا ہے، اس کی پاسبانی اور نگرانی کرتا ہے اور ہر شر و مصیبت سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ بیمار پڑے تو علاج کرتا ہے اور پوری طرح سے آرام دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر کو بھی باپ کی طرح غیرت مند، باپ کی طرح محافظ و پاسباں، باپ کی طرح حمایت و رعایت اور دیکھ کر رکھنے والا، باپ ہی کی طرح دکھوں اور مصیبتوں میں تڑپ جانے والا، اپنی طاقت بھر ہر طرح کا آرام پہنچانے میں کوشاں اور سدا خوش و خرم دیکھنے کا آرزو مند ہونا چاہیے۔ اگر مذکورہ نصیحت کے مطابق عمل کیا جائے اور ایک شوہر اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے،
تو گویا ایک عورت کی زندگی میں شادی سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی، صرف گھر تبدیل ہوگا، لیکن طور طریقے اور آرام و راحت کے سارے اسباب پہلے ہی کی طرح میسر رہیں گے۔ وہ نئے گھر میں آ کر بھی ویسے ہی خوش و خرم رہے گی اور ویسے ہی چہکتی رہے گی جیسا کہ پرانے گھر میں چہکتی رہی۔ میرے دوستو، تیسرا واقعہ یہ ہے کہ عثمان بن عمزہ نے عقبہ کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا۔ عقبہ ان کے چچا تھے اور منگیتران کی چچیری بہن۔ عقبہ نے عثمان سے کہا، بھتیجے تم تو میرے نہایت قریبی عزیز اور میرے نزدیک بڑے معزز ہو، میں تمہاری طلب کیسے رد کر سکتا ہوں اور تمہیں خالی ہاتھ ناکام اور نامراد کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ لیکن میری ایک بات سنو، یاد رہے کہ جس طرح تم میرے عزیز ہو ویسے ہی وہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم اس کی عزت کرنا، اس کی توہین سے بچنا، ہر جگہ اس کے باپ، اس کے بھائیوں اور اہل خاندان کی تعریف و ستائش کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری عزت ہماری نظروں میں اور بڑھ جائے گی اور تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تم نے ہماری بے عزتی اور بدنامی کی تو تمہاری عزت ہماری نظروں سے بھی گر جائے گی اور اس کی نظروں سے بھی، اور تمہارا قد پستہ ہو جائے گا، نیز تمہاری شخصیت داغدار ہو جائے گی۔ میرے دوستو، مذکورہ واقعات کو سامنے رکھ کر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد سے مندرجہ ذیل اخلاق چاہتا ہے۔ مندرجہ ذیل اخلاق یہ ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ اچھے انداز میں گزر بسر کرے، اس کی عزت و تکریم کرے، اس کو آرام و راحت پہنچائے اور اسے اپنے چمن کی خوشبو بنائے۔ میرے دوستو، ایک باپ اپنے داماد سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھیں کہ ہم آج اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔